نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے بنیادی چیز رمضان کا احترام ہے۔ احترام رمضان سے اللہ جل جلالہ کیا نصیب فرماتے ہیں، اس پر ایمان کی تازگی کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب اسلام غالب تھا اور کفر مغلوب تھا، جب معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور کافروں کی اقلیت تھی۔ ایک بستی میں، ایک علاقے میں رمضان کے مہینے میں ایک مجوسی کا بیٹا سرعام کھا رہا تھا۔ تو مجوسی نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان میں سرعام کھا رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی، برا بھلا کہا اور اسے اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ تو اس وقت کھانا کھا رہا ہے جب مسلمانوں کا رمضان ہے، اور مسلمان رمضان میں سارا دن اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو مسلمانوں کے رمضان کی وجہ سے رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ کی شان کہ رات گئی بات گئی، عرصہ دراز کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس علاقے میں ایک آدمی کو جو اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تو یہ مجوسی یہ جنت میں پھر رہا ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی اور اس مجوسی کو پوچھا کہ بھئی مجوسی کا اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ کافر کوئی بھی ہوگا اس پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے، تو ایک مجوسی ہو کے جنت میں پھر رہا ہے۔ تو اس نے حالت خواب میں ہی پوچھا کہ بھئی آپ جنت میں کس طرح آ گئے؟ تو مجوسی نے اس کو جواب دیا کہ بھئی ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں سرعام کھا پی رہا تھا، تو میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے اس کو تنبیہ کی کہ یہ مسلمانوں کا رمضان ہے، اس کے احترام میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کھانے پینے سے بچیں اور رمضان کا احترام کریں۔ تو یہ بات گزر گئی تو اچانک میں بیمار ہو گیا، اور بیماری میں اللہ جل جلالہ کی ذات نے مجھے آخری وقت سے پہلے کلمے کی توفیق نصیب فرما دی۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو میری موت آئی وہ ایمان پر آئی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے جب میری موت ایمان پر آ گئی تو مرتے ہی اللہ نے مجھے جنت نصیب فرما دی۔ کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 کام ایسے ہیں جو سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ؟ نبی علیہ السلام نے وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ ایک آدمی ساری زندگی کفر میں رہتا ہے تو کفر میں رہنے کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ جل جلالہ کی ذات اس کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تو بڑے چھوٹے ہر طرح کے گناہوں کو اللہ جل جلالہ کی ذات معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ حج بھی انسان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی حج بیت اللہ کرے اور میدان عرفات میں اس دن اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں گویا کہ آج ہی گویا یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نمبر 3، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ۔ ایک آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، ایک علاقے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے دوسرے علاقے میں گیا، تو ہجرت بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔
تو اس لیے نے اس شخص نے کہا کہ چونکہ میں نے آخری وقت کلمہ پڑھا تو لہٰذا میرے زندگی کے جتنے پچھلے گناہ تھے وہ سارے معاف ہو گئے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لہٰذا کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر موت کا وقت آ گیا، تو لہٰذا مرتے ہی مجھے اللہ نے جنت نصیب فرما دی۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کے ذمہ بھی لازم ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ احترام رمضان یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کی اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے یا حکم ارشاد فرمایا ہے ہم ان کاموں کو رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا بھی باعث بنے گا اور انعامات کا اور اللہ کے فضل اور برکت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔